بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شوہر، کوئی مرد اپنی عورت کو اس کے ماں باپ سے ملنے سے منع نہ کرے۔ پیارے پیغمبر کا پیارا حکم۔ ایک دن حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میرے گھر میں میری والدہ محترمہ جو مسلمان نہیں ہوئی، کافرہ ہے، مشرکہ ہے، اس کے ساتھ حضرت اسماء فرماتی ہیں میری اماں کے ساتھ ان کا پاپا یعنی میرا نانا جان بھی تشریف لائے۔ گھر میں آئے، صلح ہو گئی تھی، پہلے ناراض تھے اس لیے کہ وہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے، تو میں نے سوچا ان سے نہیں ملنا، لیکن ایک مقام ایسا آیا، صلح ہو گئی، یعنی صلح حدیبیہ کے مقام پر۔ اس دور کی میں بات آپ کو سنا رہا ہوں، صلح حدیبیہ میں جب صلح ہو گئی، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میرے گھر میں میری والدہ، میرے نانا جان تشریف لائے اور آ کر گھر میں بیٹھ گئے، تو میں نے اللہ کے نبی کو بتایا کہ اللہ کے نبی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آج میری والدہ میرے گھر میں آئی ہے، والدہ میرے نانا جان تشریف لائے ہیں، میری والدہ اسلام سے سخت نفرت کرتی ہے، مشرکہ ہے، اس لیے مجھے کیا حکم ہے، میں اس کی خدمت کروں یا نہ کروں، اس کو ملوں یا نہ ملوں، کیونکہ وہ اسلام کی مخالفت کرنے والی، اللہ کے نبی آپ کو رسول نہیں مانتی، نبی نہیں مانتی، لیکن میری والدہ آئی ہے، تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا اسماء، تیرا کام ہے کہ اس سے پیار سے بات کرنی، چاہے مشرک ہے، کافرہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس سے بدتمیزی بھی نہیں کرنی، صلہ رحمی سے پیش آنا، بڑے پیار اور محبت سے۔ نبی کائنات نے فرمایا، اے اسماء، تیری والدہ، تیری اماں جان ہے، اللہ کا فیصلہ آیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ فرمایا کہ اللہ کا فیصلہ آ چکا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ فیصلہ آنا، فیصلہ آ چکا ہے، اس کو کوئی دنیا کی عدالت میں چیلنج نہیں کر سکتا، کسی مقام پر، سپریم کورٹ ہو، ہائی کورٹ ہو، سیشن کورٹ ہو، سول کورٹ ہو، یہ اللہ کا فیصلہ۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ میرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، میرے سوا سجدہ اور ہاتھ اٹھانا میرے سامنے، کسی غیر کے سامنے نہیں ہے۔ تو حضرت اسماء فرماتی اللہ کے نبی، یہ تو مشرکہ ہے، کافرہ ہے، آپ پر ایمان نہیں لائی، لیکن میری والدہ ضرور ہے۔ تو اللہ کے نبی نے حکم حضرت اسماء کو کیا فرمایا؟ فرمایا اسماء، تیری والدہ آئی ہے، اس کا خیال کر، اس کی خدمت کر، اس کو مل۔ حضور نے منع نہیں کیا۔ ہم لوگ کیا کرتے؟ ہم مسلمان ہیں، وہ تو کافرہ، مشرکہ۔ نبی پاک نے حضرت اسماء کو منع کر دیا، اپنی والدہ سے ملنا بھی ضرور ہے، اس سے نہ ملنے والی بات نہ کرنا، اور غصے سے بھی نہیں بولنا، بڑے پیار اور محبت سے اس کی خدمت کر، کچھ کھلا پلا، تیرے نانا جان بھی آئے، تیری اماں بھی آئی ہے،
ماں کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا، وہ کافرہ ہے اپنی جگہ، مشرکہ اپنی جگہ، لیکن تیری والدہ ضرور ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی میری والدہ تو حقیقی والدہ ہے، میری صحیح والدہ۔ فرمایا تو اس طرح کر، اس کو کھلا پلا، اس کی خدمت کر۔ کہنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ حدیث میں کس لیے بیان کر رہا ہوں؟ ہم مسلمانوں کے لیے، ہم بعض آدمی میں نے دیکھے بڑی بڑی نمازیں پڑھنے والے، سجدے کرنے والے، رکوع کرنے والے، قیام کرنے والے، اپنی بیوی کو کیا کہتے ہیں؟ تو نے اپنے ماں باپ کے پاس نہیں جانا، بس ادھر آ گئی، تیرا جنازہ بھی ادھر ہوگا، فوت بھی تو ادھر ہوگی، نہیں ملنا کسی سے، نہ تو نے اپنے باپ سے ملنا، نہ اپنی ماں سے ملنا، نہ وہ ہمارے گھر آئے۔ کہ بھائی میرے کیسے تو مسلمان ہے؟ نبی پاک نے کافرہ ماں کو ملنے سے منع نہیں کیا، ان کی خدمت کرنے سے منع نہیں کیا، تو حضرت اسماء خدمت بھی کرتی، ملتی بھی، لیکن ہم مسلمان ماں باپ کی خدمت بھی نہیں کر سکتے، ان کو منع کرتے ہیں۔ ہم نے اپنے ماں باپ کی خدمت بھی نہیں کی، اس کو بھی نہیں کرنے دی۔ کیسا مسلمان ہے تو؟ ماں کو بھی نہیں پوچھتا، اپنے باپ کو بھی نہیں پوچھتا، پھر بیوی کو بھی روکتا ہے، تو اس کے اپنی ماں کو بھی نہیں پوچھنا، نہ اپنے باپ کا کوئی حال پوچھنا، نہ اس کے گھر جانا۔ کیوں بھی؟ تو نے اس کو خرید لیا ہے۔ جب اللہ کے نبی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ جب وہ منع نہیں کرتے، تو کون ہوتا ہے منع کرنے والا؟ اپنی بیوی کو کون ہوتا ہے تو منع کرنے والا؟ پیغمبر کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ماں باپ کے گھر جانے سے روکنا بھی نہیں ہے، ہمارے مسلمان بھائی جانے نہیں دیتے۔ وہ بیچاری گھر میں اکیلی رہ رہ کے تھک جاتی ہے، جو اس نے دکھ سکھ کرنے ہیں، جو ماں باپ کے ساتھ، ماں کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ بعض اوقات کسی بہن بھائی کو بھی شیئر نہیں کرتے، اس لیے وہ چاہتی ہے میں اپنی ماں کو ملوں، اپنے میں دکھ سناؤں، اپنے دکھ سناؤ تو سنانے چاہیے بھی۔ آپ اس کو اجازت دیں، وہ اپنے گھر جائے، اپنی ماں سے کوئی دکھ سکھ کی بات کرے، اس کا ذہن جو ہے، دماغ فریش ہو جائے گا۔ تو پریشان کیوں ہے؟ تیرے میں خامیاں، اس لیے تو کہتا ہے کہ اپنے ماں باپ سے نہیں ملنا تاکہ میری کوئی بات نہ بتائے۔ یہ تجھے سوچنا چاہیے اور تمہیں اپنی فکر کرنی چاہیے۔ اگر تو اچھا ہو تو پھر وہ کہتا چلے جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، گھر جاؤ، ماں کو ملو، بھائی کو ملو، بہن کو ملو، اپنے والد کو ملو۔ ہم مسلمان ہو کر مسلمان باپ کو ملنے سے منع کرتے ہیں، تو نبی پاک نے کافرہ ماں حضرت اسماء کی والدہ کو گھر آئی، کس کے گھر؟ نبی پاک کے گھر آئی، وہ آ کر بیٹھی ہے تو اللہ کے نبی نے ملنے کا حکم دیا، صلہ رحمی کا حکم دیا، نرم مزاجی کا حکم دیا، نرمی سے بات کرنی، اور اس کو اچھے اچھے کھانے کھلاؤ۔ تیری ماں آئی ہے، ہم کیسے ہیں؟ ہماری ماں آ جائے ہم نے پھر بھی نہیں پوچھنا، اس کی ماں آ جائے پھر تو پوچھنا ہی نہیں ہے، برا منانا۔ تیرا ماں باپ ہمارے گھر میں نہ آئے، تیرا بھائی نہ آئے، کیوں نہ آئے؟ انہوں نے جنم نہیں دیا، وہ نہیں آ سکتی، ماں نہیں آ سکتی؟ جس نے اس کو پالا ہے، وہ جوان ہوئی ہے، ماں نے اس کی خدمت کی ہے، اس کی دیکھ بھال کی ہے، اس کو جوان کیا، آپ کے گھر تک اس نے بھیجا ہے، خود نہیں چل کے آئی۔ ماں باپ کی تو احسان مند ہے اس کے ماں باپ کا، اور احسان جتا، اور تو جتاتا جی آپ کو کوئی لے نہیں رہا تھا میں لے کے آ گیا، تو کیا چیز ہے؟ عورت کی عزت میں فرق نہ ڈال، اللہ نے عورت کا مقام بڑا بنایا ہے، عورت کے قدموں کے نیچے، ماں کے قدموں کے نیچے اللہ پاک نے جنت رکھ دی ہے۔ اس لیے یہ بخاری شریف کا حوالہ ہے، بات سن لیں، میں آخری بات کر رہا ہوں۔ نبی کائنات نے کافرہ ماں ہو یا مشرکہ ماں ہو، ان کو ملنے سے منع نہیں کرنا۔ آپ کی ماں باپ
آپ کے گھر والی کے ماں باپ یہ تو مسلمان ہیں، وہ تو کافرہ کو نبی پاک نے منع نہیں کیا کہ ان سے ملو بھی، ملنے کی اجازت بھی، خدمت کی بھی اجازت دی، نرمی سے بات کرنے کی اجازت، تو ایسے منہ بنا کے پھر رہا ہے۔ اور میرے بھائی، اللہ پاک آپ کو ہدایت عطا فرمائے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہمیں نبی کائنات کے فرمان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔